حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب التوحید کے اس درس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہم لوگ درس نمبر 4 کو آج پڑھنے والے ہیں. اس میں شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک سے ڈرنے کا بیان. شرک سے ڈرنے کا بیان. شرک سے ایک بندہ کو ڈرنا چاہیے، اور اس ضمن میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورۃ النساء آیت نمبر 48. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے وہ معاف کر دے گا. گویا کہ ایک جرم ایسا ہے اس دھرتی پر کہ اگر اس جرم پر ایک انسان کی موت ہوتی ہے تو اس جرم کی وجہ سے اس انسان کے سارے عمل اکارت ہوں گے، اور اللہ رب العالمین اس انسان کو معاف نہیں کرے گا. ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں جلے گا، اور وہ جرم ہے شرک. وہ جرم ہے شرک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس آیت کو ہمیں یاد رکھنا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے معاف کر دے گا. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ دعا کی تھی اللہ رب العالمین سے، او ابراہیم جو موحدین کے نائک تھے، سردار تھے، انہوں نے دعا کی تھی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو، میری سنتان کو بتوں کی پوجا سے بچانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا تو کی، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کیا؟ نہیں. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول نہیں کی، اور ایک انسان کو اختیار تھا، اس لیے ایک انسان نے اپنے اختیار سے شرک کیا. آج ابراہیم علیہ السلام کی سنتان میں کتنے لوگ ہیں جو شرک کر رہے ہیں؟ سارے یہودی، سارے عیسائی اور سارے غیر مسلم سب کے سب شرک کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب شرک کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچانا. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام جو موحدین کے پیشوا اور نائک تھے، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کہ اللہ مجھے اور میری سنتان کو مورتی کی پوجا سے بچانا، بتوں کی پوجا سے بچانا، تو کیا ہمیں اپنے لیے اور اپنی سنتان کے لیے دعا نہیں کرنا چاہیے؟ جی ہاں، ہمیں بھی اپنے لیے اور اپنی سنتان کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا مورتی کی پوجا سے بچانا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی، لیکن اس ہدایت پر جمے رہنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور ہدایت میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ہم کو توحید کا علم حاصل ہو گیا، ورنہ توحید نہیں ملی تو ہم کو ہدایت ہی نہیں ملی. توحید کے بغیر ہدایت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. توحید ہی اصل ہدایت ہے. اسی لیے آگے کی حدیث ہے اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر،
کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ چھوٹا شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ فسئل عنہ فقال الریا، آپ سے پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ شرک اصغر کے حوالے سے، چھوٹے شرک کے حوالے سے، ریاکاری کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں سب سے زیادہ اپنی امت کے حوالے سے فکر مندی تھی؟ اس لیے کہ ایک انسان اگر شرک سے بچ جاتا ہے نا، تو شیطان سب سے زیادہ اس کو یہی کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر ریاکاری لائے، اس کے اندر دکھلاوا لائے، اس کے اندر نمود و نمائش لائے۔ اب ایک انسان شرک سے تو بچ گیا، لیکن ریاکاری میں پھنس کر کے، دکھلاوا میں پھنس کر کے اپنی عبادت کو اکارت کرتا ہے، اپنے عمل کو برباد کرتا ہے اور گناہ لازم کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ریاکاری سے منع کیا، اور آپ نے اس بات کی بھی تنبیہ فرمائی کہ تم شرک سے تو بچ جاؤ گے، لیکن یہ جو ریاکاری ہے اس کا تم پر سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے، خوف ہے، اور واقعی ریاکاری بہت بری بلا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچائے۔ تو ریاکاری کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ جو آدمی اس حالت میں مرتا ہے، جس آدمی کو اس حالت میں موت آتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارتا تھا، شریک ٹھہراتا تھا، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ بات واضح ہے کہ جو آدمی اس حالت میں مرتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتا تھا، یا اللہ رب العالمین کی بھی عبادت کرتا تھا اور کسی اور کی بھی عبادت کرتا تھا، تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے، دونوں مشرک ہیں۔ اللہ کی عبادت بھی کرو اور کسی اور کی بھی عبادت کرو، یا اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی ہی عبادت کرو، دونوں مشرک ہیں۔ اللہ کی عبادت کا کچھ فائدہ نہیں اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کی تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جو آدمی اس حالت میں مرتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا تھا، وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو آدمی اس حالت میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو جنت میں جائے گا، اور جو آدمی اس حالت میں اللہ سے ملتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا تھا، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ گویا کہ شرک کرتے ہوئے اللہ سے ملے تو جہنم ہمیشہ ہمیش کے لیے ٹھکانہ، اور شرک نہیں کرتے تھے اور اللہ سے ملے اور اس کے علاوہ بھی کوئی گناہ کیا تھا تو اللہ چاہے گا تو ان سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر سکتا تھا، اس لیے کہ شرک نہیں کیا۔ لیکن شرک کیا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہمارا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اس سے کیا ہمیں مسائل سمجھ میں آتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شرک سے ایک آدمی کو بچنا چاہیے۔ شرک نہایت ہی خطرناک چیز ہے، اس سے ایک انسان کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، اور اس پر اگر موت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو معاف نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ریاکاری بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے۔
ریاکاری بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے، اور یہ شرک اصغر ہے، اور اکثر لوگوں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاکاری کا ہی ڈر تھا، اسی طریقے سے اس میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے شرک سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگی تھی کہ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شرک سے بچانا۔ گویا کہ اس باب میں شرک کی خطرناکی بیان کی گئی ہے اور شرک سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔